واقعی ہم نے یہ انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کسی جگہ رکھ دیا، خوبصورت سے خوبصورت غلاف اس کے اوپر چڑھائیں گے، اتنا باندھیں گے کہ کوئی کھولنے بھی لگے تو اس کو 5-10 منٹ اس میں لگیں، بس یہ قرآن یوں بند ہو کے پڑھ رہے۔ ذرا ایمان سے بتائیں، کیا یہ قرآن کا یہی تقاضا تھا کہ ہم خوبصورت باکس بنا لیں، اس میں تالا لگا کے اس کو بند کر دیں؟ کہ قرآن کا یہی تقاضا تھا بہت اچھے غلاف چڑھا کر ہم اپنی الماریوں میں کہیں اوپر سے رکھ دیں، رمضان آئے گا توفیق ملے گی کوئی اٹھا لیں گے، پھر وہیں دوبارہ جو ہے وہ اپنے پاس پہنچیں گے۔ ذرا گھر کے اندر رکھے ہوئے قرآن کے جو ہے، اور کئی تو ایسے وہ اپنے گھر سے ویسے ہی نکال کر مسجد میں لا کے رکھ دیتے، کیوں بھائی؟ وہ کہتے گھر میں بے ادبی نہ ہو جائے، وہ گھر میں رکھتے ہی نہیں، کہتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے، تم اس واقعی اگر کوئی بے ادبیاں کر رہے ہو تو اس بے ادبی سے واپس آ جاؤ، اس برائی سے واپس آ جاؤ۔ قرآن تو اپنے گھر میں رہے، قرآن تو اپنے گھر میں رکھو، قرآن کو پڑھو۔ یہ قرآن اللہ کی وہ پیاری کتاب کہ جس کے نہ صرف پڑھنے والے کو، قرآن کو اگر آدمی صرف دیکھنا شروع کرتا ہے، بھی پڑھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، اللہ اس دیکھنے پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو اگر چھوتا ہے باوضو طہارت کے ساتھ، اللہ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ میرے بھائی وقت ہے تو کچھ سیکھو، قرآن پڑھنا سیکھو، لیکن اٹھایا تو کرو، اس کو دیکھو تو صحیح۔ 1-2 دن اگر کسی وجہ سے انٹرنیٹ کے پیکج بند ہو جائیں تو انسان کی طبیعت جو ہے وہ بے حال ہو جاتی ہے کہ آج ساری سروسیں معطل ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر میں بھی آتا ہے، کچھ دیکھتا ہے، ارے میرے گھر کے اندر 2 بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، والدہ بھی ہے، یہ ان کے ساتھ تعارف ہوتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ایسی کیفیات ہو۔ اور قرآن سے ہم مہینوں دور ہیں۔ درس قرآن گھر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، پھر یہ ہمارے انداز نہ ہوتے، مہینوں نکل جاتے۔ قرآن ہم کوئی فوتگی ہوگی، اب آئیں گے، آج سے بھی قرآن ہاتھ میں تھما دیں گے اور چلو بھی اس کو پڑھنا شروع۔ کاش ہم نے قرآن سے مرنے کے دستور تو ہم نے سیکھے ہیں، کاش ہم قرآن سے جینے کے دستور سیکھتے تو پھر اللہ ہمیں عزت والی وہ زندگی بھی عطا فرماتا۔ ہم قرآن کو اگر جینے کے لیے اس کو پڑھتے، مر گئے کوئی تب اس کے سراہنے پڑھ کے اس کو قرآن سنا رہے، لیکن جینے کے لیے قرآن کوئی نہیں پکڑتا۔ تو یہ بہت ایک اعلی عمل، زبان کا اچھا استعمال، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ ایک مجرب وظیفہ انہوں نے اپنا عمل بیان کیا، جو کثرت سے قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی، کیونکہ حضور نے اپنی زندگی میں قرآن پڑھا، کثرت سے قرآن پڑھا۔ درود عمل اپنی جگہ وہ بھی پڑھیے، ذکر بھی کیجئے، لیکن قرآن کو اس طرح چھوڑے مت، قرآن کو چھوڑے مت۔ قرآن کا معمول روزانہ کی بیس پر ہو، روزانہ کی بیس پر ہو کہ قرآن قرآن قرآن، اگرچہ ایک رکوع ہو، اگرچہ چند آیتیں ہو، لیکن ہو روزانہ۔ آپ اپنے آفس میں ہیں، اپنے آفس میں رکھیے، بہت سا ٹائم مل جاتا ہے، نماز پڑھنے جاتے ہیں، باوضو واپسی آپ آتے ہیں، آپ اٹھا لیں اس کو، تھوڑی دیر اس کو پڑھیں، قرآن آپ پڑھیں تھوڑی دیر، آپ پھر جتنا وقت آپ کو میسر